ایک اور ہم نے تماشا دیکھا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، نواز شریف کو کس طرح سپیڈی طریقے سے اس کے حق کے اندر فیصلہ دیا گیا۔ جس ملک کے کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس ملک کے منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کر لکھتا ہو، جس دیس کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی۔ جس طرح حضرت علی نے کہا تھا کہ کسی بھی ملک میں کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ جیسے کہا گیا ہے کہ کسی بھی بری چیز کو دیکھو، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو یا اس کے خلاف بولو۔ ایمان کی سب سے کمزور نشانی یہ ہے کہ اسے دل میں برا جانا، اور یہ بھی بتا گیا گیا کہ ایمان کی سب سے کمزور نشانی ہے۔ ایک اور گندا ڈسیزن کورٹ سے، ایک اور جسٹس سردار شمیم، ایک اور جسٹس فائز عیسیٰ، ایک اور جسٹس ملک قیوم، ایک اور جسٹس افتخار چودھری، ایک اور جسٹس اطہر من اللہ، ایک اور جسٹس نیب چیئرمین جسٹس جاوید اقبال سر سے پاؤں تک، ایک اور جسٹس ارشد ملک جس کی فلمیں پڑی ہوئی ہیں ابھی بھی، مریم نواز جس نے العنانیہ کہا تھا خالی اس جج کی نہیں، اور بھی بہت سی ججوں کی میرے پاس فلمیں پڑی ہوئی ہیں، ایک اور جسٹس فرغ عرفان جس کے پاناما کے کیسز نکلے تھے، ایک اور جسٹس محسن اختر خیانی، ایک اور جسٹس عالیہ نیلم، ایک اور جسٹس ملک شہزاد، ایک اور جسٹس صدیقی، ایک اور جسٹس رفیق تارڑ جسے نواز شریف نے اٹھا کے صدر بنا دیا تھا اور اس کی بیٹی سائرہ افضل تارڑ کو اپنا منسٹر بنایا تھا پچھلی گورنمنٹ کے اندر۔ یہ سپولیے جو نواز شریف چھوڑ گیا ہے پچھلے 30-40 سال کے اندر، ملک یہ افتخار چودھری چھوڑ گیا ہے، یہ ابھی بھی پاکستان کو ڈس رہے ہیں، اور یہ سپولیے ملٹی پلائی ہو چکے ہیں۔ ان کا ہم نے بار بار ڈیمانسٹریشن دیکھی، ابھی پتا تھا لاہور ہائی کورٹ سے جو ڈیسیژن آنا تھا، سارے پاکستانی دے آر آؤٹریجیس، وہ دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں۔ ابھی ان کی ایک اور انویسٹمنٹ جسٹس فائز عیسیٰ، ابھی اس نے 2023 میں چیف جسٹس لگنا ہے، اسی لیے پورے کا پورا میڈیا، پورے کا پورا نواز شریف مافیا اسے سپورٹ کر رہا ہے، تاکہ ان کی گارنٹی ہوگی کرائمز کی اور ان کی فیوچر حکومتوں کی۔ Everyone is deeply concerned, everyone is outrageous all over the social media، جہاں کہیں بھی ہیں پاکستانی۔ It is not for any party, it is for rule of law۔ اور عمران خان کو سلام کہ وہ ابھی بھی سیسا پلائی کی دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے کرپشن کے اگینسٹ، جبکہ ساری کی ساری عمران خان کی پارٹی کے اندر بھی سینٹ کا چیئرمین سجرانی، گجرات کے چودھری جنہوں نے پہلے بھی لوٹ مار مچائی ہوئی تھی، وہ بھی بک گئے ہیں، وہ بھی بیان دے رہے ہیں نواز شریف کے جانے کے حق کے اندر، اور پی ٹی آئی کے لوگ، ایم کیو ایم کے لوگ، سب۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، کسی بندے کو اگر دیکھو کہ اس نے بہت دشمن بنایا ہے، اس کا مطلب ہے he has done something in his life، اور یہ چیز عمران خان کے اوپر 100% فٹ ہوتی ہے۔ آفرین اس ماں کو جس نے ایسا بچہ جنا جو حق کی بات کرتا ہے۔ اور ابھی ان کی انویسٹمنٹس کام آ رہی ہیں نواز شریف وغیرہ کی، جس طرح زہریلی بوٹیاں لگا گیا تھا، اس نے جس طرح زہریلی بوٹیاں پورے کے پورے پودے کو نچوڑ لیتی ہیں، اسی طرح پاکستان کو انہوں نے نچوڑ لیا ہے۔ قائد must be ashamed۔ قائد اعظم نے پاکستان اس لیے نہیں تھا بنایا تھا۔ پیپل آر ناٹ اسٹوپڈ، لوگوں کو پتہ ہے ہماری کورٹ کچہریاں کیا کر رہی ہیں۔ ابھی حکومت کو کھربوں روپیہ مل جانا تھا، خان صاحب کی حکومت کو، کیوں نہیں ملا؟ کورٹس درمیان میں آ گئے ہیں، نیب کا چیئرمین درمیان میں آ گیا، نیب کا چیئرمین، یہ پلی بارگین جو انہوں نے قانون رکھا ہوا، یہ بھی کالا قانون ہے۔ اگر کسی نے 100 ارب لیا ہوتا ہے تو یہ شو یہ کرتے ہیں کہ اس نے 10 کروڑ لیے ہیں، 10 کروڑ وہ خود رکھتا ہے بندہ، 10 کروڑ ان کی جیبوں میں ڈالتا ہے، شو 20 کروڑ ہوتا ہے، باقی لپیٹ لیتے ہیں، باقی اس میں حصے بکھرے کر لیتے ہیں۔
اور پھر اس بندے کو ریلیف مل جاتا ہے. اس کے علاوہ افتخار چودھری کو جو مشرف نے پہچانا تھا 15 سال پہلے ثابت ہو گیا کہ اس بندے کو بالکل ٹھیک پہچانا تھا. اور اسی بندے کے لگائے گئے 152 جج ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر جگہ وہ مافیاز ان کی فیورز میں دے رہے ہیں, شریفوں کو بیل دے رہے ہیں. ابھی ان کے پورے خاندان کو انہوں نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا ہے. جو جسٹس فرح عرفان, جس کا بھی میں نے نام لیا, فرح عرفان, اس کے پاناما کے اکاؤنٹ نکلے. فائز عیسیٰ, اس کی بچوں کی, اس کی بیوی کی یورپ کے اندر جائیدادیں نکلی جس کا وہ جواب نہیں دے سکا. اور ان کے کیسز کس میں جاتے ہیں؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں, جس کے اندر ان کے پیٹی بند بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کا جسٹس سسٹم از ناٹ پرووائڈنگ اینی جسٹس. عدالتیں they need to be closed. They are sending the wrong signals regarding Pakistan. اور پاکستان کی ابھی جو اکانومی شیمبلز کے اندر ہے اس کی سب سے بڑی وجہ, اور پاکستان کی جو سفرنگز ہیں اس کا روٹ کاز از دا جوڈیشری. ابھی جو کرپٹس ہیں, جو کلپریٹس ہیں, they know اگر وہ لوٹیں گے and they will be able to get away with the crimes, اس لیے کہ وہ ججوں کو خرید لیں گے. اور یہی ہوا ہے. یہ اس کا اب نواز شریف کے لیے 7 ارب, اس کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ نواز شریف 700 ارب بڑے آرام سے نکال سکتا تھا. بٹ دیز ججز آر بیٹرائنگ ٹو دا نیشن. انہوں نے جو اوتھ لیے ہیں یہ اپنے اوتھ کو پورا نہیں کر رہے. کورٹس ان کے گھروں کی لونڈیاں بن چکی ہیں ان کرپٹس کی. دے آر ناٹ ڈوئنگ دیئر جابس. اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں نو ون از ابو لا. ان کے جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں انہیں ری وزٹ کرنا چاہیے, اور ان کے ٹرائل ہونے چاہیے اسپیڈی ٹرائل ان ملٹری کورٹس, ناٹ ان سپریم جوڈیشل کونسل جدھر ان کے پیٹی بد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ اپنی سیٹس کو پرسنل گین کے لیے استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے ججز. حالانکہ انہیں ٹاپ کی سیلریز دی جا رہی ہیں, ٹاپ کے انہیں پگ دیے جا رہے ہیں. اور what they are doing, it is totally unethical or it is highly condemned. یہ جس طرح چھٹی والے دن ان کے لیے عدالتیں لگاتے ہیں, ہفتے والے دن اسے ریلیف دیا, سیم ریلیف واز گیون ٹو حمزہ شہباز چھٹی والے دن. یہ لوگ اس قابل نہیں ہے پر پبلک آفس یہ لوگ اپ ہولڈ کریں. دے ہیو این ایجنڈا. اور یہ بیسیکلی جتنے بھی خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے, جتنے چیز بھی نواز شریف کے دور کے ہیں, دے نیڈ ٹو بی ریپلیس امیڈیٹلی. ان کی پروب ہونی چاہیے, ان کی جو کمیونیکیشنز ہے وہ چیک ہونی چاہیے, ان کے جو لیونگ ہے, ان کے جو پیسے, ان کے جو اکاؤنٹس ہیں, جدھر ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ چیک ہونے چاہیے. اب فائز عیسیٰ اس نے دبیا کا کیس نے کلوز کیا تھا, وچ از کالڈ مدر آف آل کیسز. اسی طرح جسٹس شمیم یہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے, جس نے چھٹی والے دن حمزہ شہباز کی, اس نے اسے ریلیف دیا. لاہور ہائی کورٹ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا. سیم گوز فار اطہر اللہ. وہ تو کس سے ڈکا چھپا نہیں ہے, کس طرح اس نے کھل کے اس نے نواز شریف کی فیور میں ڈیسیژنز دی ہیں. تو ویری اپسیٹنگ فار آل دا پاکستانیز. اور جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, جتنے ملنے والے ہیں, جتنے دوست ہیں, دے آر ڈیجیکٹڈ. پیپل آر ان ڈپریشن. کس طرح لوگ پلک بچ کے نکل رہے ہیں, اور اس کا قصور صرف اور صرف پاکستان کے کورٹس ہیں. اب یہ جسٹس کوسا بھی کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ جسٹس نسیم اشد شاہ, جس نے کویسچنیبل ڈیسیژنز دیے تھے, یہ اس کا سگا داماد ہے. تو سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی کوئی جسٹس کی امید نہیں ہے. اور اٹ از دا نیڈ آف ٹائم کہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے. ان لوگوں کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اینڈ دیز کورٹس